درمیان ہمارے پاس کوئی آ گیا، اس سے ہم نے کوئی کلام کیا، تو اب اس سے کلام ختم کرنے کے بعد پھر قرآن پاک شروع کریں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے وہیں سے پڑھنا شروع کر دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بلکہ اعوذ باللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک شروع کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اور بسم اللہ کے بارے میں یہ تفصیل تھی کہ اگر کسی سورت سے پڑھنا شروع کیا جائے یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورت درمیان میں شروع ہو جائے تو دونوں سورتوں میں بسم اللہ پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، کسی سورت سے ہم شروع کر رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. ہم نے سورت کو شروع کیا تو بسم اللہ پڑھی جائے گی. یا پڑھتے پڑھتے درمیان میں سورت شروع ہو گئی، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اب آگے بسم اللہ وہ سورت شروع ہو رہی ہے تو یہاں بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا. ٹھیک ہے، تو کسی سورت سے شروع کریں گے یا پڑھتے پڑھتے سورت شروع ہو گئی تو بسم اللہ پڑھی جائے گی. لیکن اگر پڑھتے پڑھتے سورہ برات شروع ہو رہی ہے تو پھر وہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، وہاں بسم اللہ لکھی ہوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اور اگر کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا چاہے وہ سورہ برات ہی ہو تو پھر بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، پڑھ لینا بہتر ہے. اختیار ہے، اگر آپ نے نہ پڑھا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اختیار ہے، لیکن پڑھ لینا ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو بھی میں سمجھا چکا ہوں. بہرحال یہاں ایک اجمالی بیان ہے اعوذ باللہ بسم اللہ کا، بس اتنا ہی بیان ہے. اور اعوذ باللہ بسم اللہ کا اصول التجوید حصہ دوم کے اندر بہت تفصیل سے بیان ہے. جو اصول التجوید حصہ دوم پڑھ رہے ہیں ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ بہت تفصیل سے بیان ہے وہاں. یا جنہوں نے نہیں پڑھا ہے تو وہ عزم رکھیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اصول التجوید حصہ دوم پڑھیں گے تو وہاں اس کی پوری تفصیل اور معلوم ہوگی. ٹھیک ہے، چونکہ یہ ابتدائی ہے تو یہاں پر اتنا ہی یاد رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اعوذ باللہ کے بارے میں کلیئر ہے کہ جب بھی قرآن پاک شروع کریں گے تو اعوذ باللہ پڑھیں گے. اور بسم اللہ کے بارے میں اگر کسی سورت سے پڑھنا شروع کریں یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورت شروع ہو گئی تو دونوں سورتوں میں بسم اللہ پڑھی جائے گی. اور اگر کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں تو پھر بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے. آگے بیان شروع ہوتا ہے دانتوں کا. دانتوں کے نام ہمیں یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور دانتوں کے نام اس لیے یاد کرنے ضروری ہیں کہ اس کے بعد مخارج کا بیان شروع ہوگا. مخارج کا بیان، دانتوں کے نام اگر ہمیں یاد نہیں ہوں گے تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے مخارج کے بیان کو شروع کرنے سے پہلے دانتوں کے ناموں کو بیان کیا جاتا ہے، وہ یاد کرائے جاتے ہیں تاکہ مخارج سمجھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے، تو پہلے میں آپ کو بتلا دوں آسان لفظوں میں، ویسے تو صاحب کتاب نے بھی آسان لفظوں میں، لیکن اور آسان کر کے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کل دانت ہوتے ہیں 32، اور ان کی ترتیب یہ ہے کہ 16 اوپر ہے 16 نیچے ہے. ٹھیک ہے، 16 اوپر والے جبڑے میں 16 نیچے والے میں، تو اس طرح ٹوٹل 32 ہو جاتے ہیں. اب ان کے نام ترتیب سے یاد کر لیں.
کہ سامنے کے چوڑے جو چار دانت ہیں چوڑے والے، یہ سامنے کے چوڑے دانت جو ہیں یہ سنایا کہلاتے ہیں. بالکل سامنے کے چوڑے چار دانت یہ سنایا کہلاتے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ سنایا. اوپر والے جو دانت ہیں وہ سنایا علیا اور نیچے والے سنایا سفلا. ٹھیک ہے، چاروں کو ملا کر کے سنایا، پھر اوپر والوں کو سنایا علیا کہتے ہیں اور نیچے والوں کو سنایا سفلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سنایا کے برابر میں رباعیات ہیں، رباعیات کے برابر میں انیاب ہے، انیاب کے برابر میں زواحق ہیں، زواحق کے برابر میں طواحین ہیں، طواحین کے برابر میں نواجز ہیں. پہلے اس طرح سے یاد کر لیں. ٹھیک ہے، سامنے کے چوڑے چار دانت سنایا ہے، سنایا کے برابر میں رباعیات ہیں، رباعیات کے برابر میں انیاب ہیں، انیاب کے برابر میں زواحق، زواحق کے برابر میں طواحین، طواحین کے برابر میں نواجز. ٹھیک ہے، اور ان میں بھی زواحق، طواحین، نواجز یہ کیا ہیں؟ یہ ڈاڑے ہیں، اور سنایا، رباعیات، انیاب یہ دانت ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ان کی ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ سنایا، سامنے کے چوڑے چار دانت کیا ہے؟ سنایا ہے، اوپر والے سنایا علیا، نیچے والے سنایا سفلا. ان کے برابر میں کون سے ہیں؟ رباعیات. اور ان کی ترتیب یہ ہے کہ اوپر سنایا کے دائیں ایک اور سنایا کے بائیں ایک، دو دانت ہو گئے اوپر. اسی طرح سے نیچے بھی سنایا کے برابر میں دائیں ایک اور سنایا کے برابر میں بائیں ایک، تو کتنے ہو گئے؟ چار. چار رباعیات ہو گئے. دو سنایا علیا کے برابر میں دائیں بائیں اوپر نیچے اوپر، اور دو سنایا سفلا کے برابر میں نیچے دائیں بائیں اوپر دائیں بائیں ایک ایک کر کے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے رباعیات کے برابر میں کون سے دانت ہیں؟ انیاب. انیاب کی ترتیب بھی یہی ہے کہ انیاب کے برابر میں دائیں ایک اور بائیں ایک، دو ہو گئے. اسی طرح سے نیچے انیاب کے برابر میں دائیں ایک بائیں ایک، دو ہو گئے. تو کل کتنے ہو گئے؟ چار. ٹھیک ہے، پھر انیاب کے برابر میں زواحق ہے. زواحق کی ترتیب بھی یہی ہے کہ انیاب کے برابر میں اوپر دائیں ایک بائیں ایک، اسی طرح سے نیچے انیاب کے برابر میں دائیں ایک بائیں ایک، چار ہو گئے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد نمبر آتا ہے طواحین کا. طواحین کس کے برابر میں؟ زواحق کے برابر میں. اچھا، طواحین جو ہے یہ ڈاڑے ہیں اور یہ کتنے ہیں؟ یہ 12 ہیں. ان کی ترتیب یہ ہے کہ زواحق کے برابر میں اوپر دائیں 3 اور اسی طرح سے زواحق کے برابر میں اوپر بائیں 3. اوپر کتنے ہو گئے؟ 6 دائیں بائیں. اسی طرح سے نیچے زواحق کے برابر میں دائیں 3 اور بائیں 3، 6 نیچے ہو گئے. اس طرح سے کل کتنے ہو گئے؟ یہ 12 ہو گئے. دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3 یہ طواحین ہے. ٹھیک ہے، پھر طواحین کے برابر میں بالکل آخر میں کون سے دانت ہیں؟ نواجز. کیا نام ہے ان کا؟ نواجز، جن کو اکڑ دانت بولتے ہیں، جو لاسٹ میں بالکل اخیر میں نکلتی ہیں اور جو نکلتی ہوئی پریشان کرتی ہیں. اکڑ دانت جن کو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کیا بولتے ہیں عربی کے اندر؟ نواجز. ان کی ترتیب بھی یہی ہے کہ طواحین کے برابر میں اوپر دائیں ایک اور بائیں ایک، دو ہو گئے. اسی طرح سے طواحین کے برابر میں نیچے بائیں ایک دائیں ایک، دائیں ایک بائیں ایک، 4 ہو گئے. تو اس طرح سے کل 32 دانت ہو گئے. یہ 4 سنایا، 4 رباعیات، 4 انیاب،
4 ज़वाहिद, 12 तवाहीन, 4 नवाजिज, कितने हो गए? 32 हो गए। ठीक है, तो अब इन्हीं को किताब के अंदर पढ़ लेते हैं अपना सबक। ठीक है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, साहिब किताब ने भी किताब के अंदर इसी तरह से बयान किया है इनको। दांतों के नाम, चूंकि बाज मखारिज का ताल्लुक दांतों से है, इसलिए पहले दांतों के नामों को बयान किया जाता है ताकि मखारिज के समझने में सहूलत हो। इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। सामने के चौड़े से 4 दांतों को सनाया कहते हैं, 2 ऊपर वालों को सनाया उलिया और 2 नीचे वालों को सनाया सुफला कहते हैं। फिर सनाया के बराबर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको रबायात कहते हैं। फिर इन रबायात से मिले हुए 4 नोकदार दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको अनियाब कहते हैं। ये नोकीले होते हैं। ठीक है, इनसे कोई चीज तोड़ी जाती है तो ये नोकीले दांत होते हैं, इनको अनियाब कहते हैं। इसी तरह अनियाब के बराबर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको ज़वाहिद कहते हैं। फिर ज़वाहिद के बराबर में 12 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे 3 3, इनको तवाहिन कहते हैं। फिर इन तवाहिन के बराबर में बिल्कुल आखिर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको नवाजिज कहते हैं। ज़वाहिद, तवाहिन, नवाजिज को अरबी में अदरास और उर्दू में डाढ़े कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो दांतों के नाम आप ये इस तरह से याद कर लीजिएगा। दांतों के नाम अगर याद नहीं हुए तो फिर मखारिज समझ में नहीं आएगी, दिक्कत होगी मखारिज के समझने में। ठीक है, तो इसलिए दांतों के नाम याद कर लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, तो